السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انٹر بی ایس اور یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، اور ارکان اسلام کے حوالے سے ان کے نصاب میں جو حدیث مبارکہ ہے اسی کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہے، پہلی حدیث ہے 154 نمبر صفحہ پہ۔ عن عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، وہ فرماتے تھے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتن اور شہادتا اور شہادتو دریون جیدی، شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمد عبدہ و رسول، اور محمد اللہ تعالیٰ کا بندہ و رسول اور رسول ہے۔ یہ 1 نمبر ہو گیا۔ نمبر 2، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، 2 ہو گئے۔ و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، 3۔ والحج و حج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، زیارت کرنا، یہ 4۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ ہو گئے جناب 5 ارکان۔ اب ارکان رکن کی جمع ہے، اور یہ ایک بنیاد ہوتی ہے۔ کسی چیز کی بنیاد نہ ہو، اس پہ آپ گھر کی بنیاد نہ ہو، اس کے اوپر آپ تعمیر کر لیں تو تعمیر خطرے میں ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ آسانی سے گر سکے۔ بہرحال اس کو ایک آپ دوسری مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شامیانہ ہے، خیمہ ہے، اس کے 5 ستون ہیں، تو جو بیچ والی ستون ہوتی ہے یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ ہو تو خیمہ تو کڑا ہونا بہرحال کچھ اس کا وجود ضرور ہوگا، لیکن اگر درمیان اور بیچ والا شامیانے کا درمیان والا ستون نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ بس سارے ہی خیمہ گر جائے۔ اور پھر اس کے جو چاروں طرف ہے، ایک ستون ہے چاروں طرف، یہ اس کے یہ باقی ارکان ہے۔ تو درمیان میں جو ہے شہادت لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے یا کلمہ شہادت ہے، اور جو چاروں طرف ستون ہے، ایک ہے نماز، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، تو یہ چاروں اگر کڑے ہو اور بیچ والا بھی ہو تو یہ خیمہ جو ہے مضبوط ہوگا، آسانی کے ساتھ کوئی ہوا آ جائے تو اس کو نہیں گرا سکتی۔ تو یہ ہے کہ اگر درمیان والا ہو تو ٹھیک ہے، کلمہ تو موجود ہے، لیکن سائڈ پہ اس کے جو ہے نا وہ نہیں ہے، تو یہ خیمہ کمزور ہے۔ اسی طرح اگر کچھ ارکان انسان ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج ادا نہیں کرتا، یا حج ادا کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا، تو بہرحال مسلمان تو ہے، مومن تو ہے، لیکن گناہگار ضرور ہے، اس کی ایمان کی جو کیفیت ہے وہ کمزور ہے۔ لیکن اگر ہم نے ایمان کی کیفیت کو مضبوط کرنا ہے تو پھر سارے جو اعمال ہے اسی کو ہم نے ادا کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی وضاحت کر لوں کہ جہاد جو ہے یہ بھی ایک بڑا رکن ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اسی حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے تو دوسرے احادیث اور قرآن جہادی آیات سے، قرآن تو بھرا پڑا ہوا ہے، اسی طرح احادیث میں بھی جہاد کے فضائل، جہاد کے احکام، جہاد کی ترتیب، سب کچھ وہاں پر موجود ہے، تو وہ بھی ایک ہے رکن۔ لیکن چونکہ جہاد کا زیادہ تر وقوع وہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ سارے مسلمانوں پر ہر وقت فرض نہیں ہوتا، اس کے الگ شرائط ہیں۔ میں نے اسی پر آپ کو ایک ویڈیو، 1 گھنٹے کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور اس کے فرض کفایت تھے، فرض عین تھے، اور جہاد بالقلم تھے، جہاد کی لغوی، اور اس طرح سب کچھ، بہرحال اس کو وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ ہے کہ جہاد بھی ایک رکن ہے، بلکہ آپ یوں سمجھے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر جو چوکیدار ہے وہ آپ کی گھر کی حفاظت، آپ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ یہاں پر آرام کرتے ہیں، بچے کی حفاظت، تو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ، تو یہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ سرحدات پر مجاہدین حضرات جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں، دین اسلام کی سپہ سالار بنتے ہوئے اور دین اسلام کے چوکیدار بنتے ہوئے اس سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، تو آرام سے ہم یہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہے۔ بہرحال جو بھی ارکان ہے، نیک اعمال ہے،
ہم اس میں بھرپور کوشش کیجیے کہ وہ ادا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔